ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل يا محمد أخبرني عن الساعة أو قال متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قال أخبرني عن أماراتها فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی تھی تاکہ جو میڈیا کے ذریعے سے غلط فہمی پھیل رہی ہے اور طرح طرح کی باتیں جس سے ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور سے متاثر ہوتا ہے اس کی اصلاح کی جا سکے اور قرآن اور حدیث اور تاریخ کی روشنی میں حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی. اسی کے ساتھ میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اس موضوع سے متعلق کچھ مزید باتیں بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قیامت کی علامتیں اور نشانیاں کیا کیا ہیں. یہ تو حق اور سچ ہے اور ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، اور یہ بھی سچ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جائے گی تو وہ قیامت کی نشانیاں اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی. یہ حق اور سچ ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ اللہ کے مقرب فرشتوں کو ہے. لیکن ایمان ہے کہ وہ ہونا ہے، وہ سب کچھ سامنے آئیں گی جو ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، اور جو لوگ اس دور میں زندہ رہیں گے وہ ان کو دیکھیں گے اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اب سنیے میری بات دھیان سے
قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. کچھ نشانیاں تو وہ ہیں جن کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت دور کی نشانی. کچھ وہ ہیں جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے درمیانی دور میں وہ چیز ظاہر ہوگی. اور علامات قیامت میں کچھ وہ ہیں جن کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے، یعنی بالکل نزدیک کی نشانیاں کہ بس اس کے بعد اب قیامت جلدی ہی آنے والی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طرح کی علامتوں کو بیان کر دیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے کہ جب آدمی کو قیامت اور قیامت سے پہلے اپنا مرنا یاد آئے گا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اس کے اندر، خوف خدا آئے گا. اور جب اللہ کا خوف آئے گا تو گناہ سے بچنے کی توفیق ملے گی اور نیک اور اچھے کام کی توفیق اللہ کی طرف سے اسے ملے گی. یہ ہے مقصد. علامات بعیدہ یعنی بہت پہلے کی نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت کی علامتیں شروع ہو گئی. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اسی کو بیان کیا گیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. کیسے؟ اس لیے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. اور دلیل میں یہ بیان کیا گیا کہ قریب آنے کی نشانی یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوا؟ پہلے وہ تفصیل آپ سنیے. نبی کریم صلی اللہ کیا بات ہے، گڑبڑی ہو رہی ہے، آ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکہ کے کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور سچے پیغمبر ہیں، ٹکڑے ہو گیا. کیسے ہوا؟ مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان پر 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. اللہ کی مشیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا کی وادی میں تھے. مینا نام سنا ہوگا، حاجی تو وہاں پر جا چکے ہیں. مینا کی وادی میں تھے. اللہ کے پیغمبر نے اسی طرح سے اپنی کلمے والی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ چاند 14ویں کا 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا پہاڑی کے اس طرف اور آدھا مینا کی پہاڑی کے اس طرف. تمام مشرکین جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. یعنی وہ کافر اتنے ضدی اور بدماش تھے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
زمینی معجزہ کا مطالبہ نہ کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر نبی ہے تو چاند دو ٹکڑے کر دیجیے۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انگشت شہادت کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اور سبوں نے دیکھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ تاریخ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، بڑی معتبر کتاب ہے تاریخ فرشتہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے اس کے مصنف نے کہ آسمان پر جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، اس وقت ہندوستان میں مالابار کے علاقے میں، مالابار جو ساؤتھ کا علاقہ ہے گجرات سے لگا ہوا، مالابار کے علاقے کے راجا اپنے چھت پر وہ چڑھا ہوا تھا اور اس نے ہندوستان میں یہ دیکھا کہ عجیب ہے کہ چاند دو ٹکڑے یوں ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ، جس کو معجزہ شق القمر کہتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ، اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تم نے معجزہ مانگا تھا، ہم نے اپنے حکم سے نبی کے اشارے کے ذریعے سے معجزہ دکھا دیا، اب یہ سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت اب بالکل قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ چاند آج دو ٹکڑے ہوا ہے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا حکم ہوگا قیامت کے قریب تو چاند یہ ٹکڑوں میں بکھر کر اپنی روشنیاں ختم کر دے گا، بے نور ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اس وقت کو یاد کرو جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ ستارے جن میں چاند بھی شامل ہے، آپ نے فرمایا یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ آج سے 1450 سال پہلے جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تھی، مکہ رہتے تھے، اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا اور قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت قریب آ گئی۔ یہ قیامت کی علامت ہے، لیکن یہ وہ علامت ہے جن کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت پہلے یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا نبی آخر الزمان بن کر یہ خود قیامت کی نشانی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اپنی دنیا میں تشریف آوری کو قیامت کی نشانی بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ میری طرف دیکھیے، اللہ کے نبی نے اسی طرح سے اپنی دونوں انگلیاں، کلمے والی اور بیچ والی لمبی، ان دونوں انگلیوں کو یوں ملایا اور فرمایا کہ میرے اور قیامت میں فاصلہ بس اتنے ہی ہے، میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہے۔ یعنی جیسے علماء نے اب اس حدیث کی تشریح میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے،
اسی طرح سے میرے اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، قیامت اور میں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر آدمی کی قدرتی طور سے آپ دیکھیں گے کہ بیچ کی انگلی لمبی ہوتی ہے، باقی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہر آدمی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میری مثال یہ بیچ والی انگلی کی ہے کہ میں آگے آگے چل رہا ہوں، قیامت میرے پیچھے پیچھے چل رہی۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ بھائی آج ہی بگڑنا تھا، اتنا اہم مضمون اور آج ہی گڑبڑ ہو گیا۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور قیامت آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، دور کی نشانی، یعنی بہت پہلے یہ علامت ظاہر ہو گئی، یعنی اب اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اب اس کے بعد آئے گی اگر تو قیامت ہی آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، کچھ نہیں۔ میں آیا، اب قیامت تک کے لیے آیا، صبح قیامت تک اب میرا قانون اور میری شریعت اور اللہ کی آخری کتاب چلے گی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے آنے والے زمانے سے متعلق پیشن گوئیاں فرمائیں، جس میں آپ نے اپنی امت کو قیامت کے سلسلے میں کچھ اطلاعات دی ہیں، کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس حدیث کا بھی ترجمہ کر دوں پہلے درمیان میں۔ بڑی مشہور حدیث، تمام حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آج انسان بن کر۔ صحابہ کا مجموعہ لگا ہوا ہے مسجد نبوی میں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے، بڑے زرق و برق لباس، بالکل دودھ کی طرح اجلا کپڑا پہنے ہوئے، انتہائی حسین اور نوجوان، اور آ کر اللہ کے نبی سے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے، اتنا قریب ہوئے کہ اپنا گھٹنا نبی کے گھٹنے سے ملا دیا، سٹ کے بیٹھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت، یہ کون آدمی ہے؟ بے ادب معلوم ہوتا ہے کہ مجمع کو چیر کر آگے بڑھ گئے اور پھر حضور سے بالکل سٹ کے آپ کے بدن سے لگ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، یہ کون ہے؟ اور ان کی شکل، حضرت جبرائیل جس شکل میں آئے تھے ان کی شکل ایک صحابی جیسی شکل تھی۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ صحابہ اور حیرت میں پڑ گئے کہ دحیہ تو یہاں مجلس میں موجود ہیں، یہ دوسرے دحیہ کلبی کہاں سے آ گئے؟ انہی کی شکل میں آئے تھے۔ حیرت ہے صحابہ کو۔ اور آنے کے بعد بڑی لمبی حدیث میں مختصر مقصد پہ آتا ہوں۔ انہوں نے حضور سے کچھ سوالات کیے، اور اس سوال میں آخری سوال یہ تھا، یا محمد اخبرنی عن الساعہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تمہیں پتا نہیں ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، تو یہ جان لو قیامت کی یقینی بات اور قیامت کا یقینی وقت نہ تمہیں معلوم ہے، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ دنیا میں کسی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے کہ اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پوچھنے والے کون ہیں، جبریل ہیں کہ انسان ہیں، نبی کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی کو بعد میں معلوم ہوا ہے کہ یہ جبریل سے انسان بن کے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور ہم اور تم ہی نہیں، دنیا کا کوئی انسان بتا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، نہ کسی نبی کو اس کا علم ہے، نہ کسی ولی کو اس کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ انہوں نے پوچھا، فرمایا اچھی بات ہے تو ذرا کچھ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے، فاخبرنی عن اماراتها، قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے چند علامتیں بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ولدت الامۃ ربتها، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ باندیاں اپنے مالک کو اپنے پیٹ سے جنیں گی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی حدیث کی تشریح کروں، ورنہ میں تو کئی گھنٹوں میں پڑھاتا تھا اس حدیث کو، وقت نہیں ہے۔ یعنی قیامت کی پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی اذا ولدت الامۃ ربتها، باندیاں لونڈیاں اپنے پیٹ سے اپنے آقا اور اپنے مالک کو جلیں گی، پیدا کریں گی۔ اس کا علماء نے بہت مطلب بیان کیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا، میں چند باتیں بس عرض کروں گا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، والدین کی کوئی عزت، والدین کی کوئی عزت اولاد کے دل میں باقی نہیں رہے گی۔ یعنی جس طرح سے، بھائی میں تو تھک گیا زور زور بولتے ہوئے، جس طرح سے یعنی جس طرح ایک مالک اپنے ملازم اور ملازماؤں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، بات بات پہ ڈانٹنا، جھڑکنا، بے عزت کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اولاد کے دل میں باپ کا اور ماں کا احترام نکل جائے، بات بات پہ ناراض ہو جانا، ماتھے پہ بل آ جانا، والدین کا احترام، ان کی عزت اولاد کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دور آ جائے اور عام طور سے یہ چیز پھیل جائے، سمجھ لینا کہ قیامت قریب۔ غور کرو میرے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی تھی
آج ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں. بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، معذور بستر پہ پڑا ہوا ماں یا باپ بیٹے سے کہتا ہے اب بیٹا کترا کے نکل جاتا ہے، پوتے سے کہتا ہے پوتا آنکھ بچا کے نکل جاتا ہے. کتنے گھر کی یہ کہانی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی. اذا ولدت الامۃ ربتها، یعنی اپنی لونڈی، اپنی باندی، اپنے ملازم جیسا سلوک ماں باپ کے ساتھ ہونے لگے گا، یہ قیامت کی نشانی ہوگی. ایک مطلب اس کا دوسرا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ بدکاری اور زناکاری عام ہو جائے گی. عزت، عفت، پاک دامنی کا تصور نکل جائے گا. انسان خسیس جانور سے زیادہ گندی زندگی گزارے گا کہ وہ زناکاری عام ہوگی کہ آدمی اپنی، میں زبان پر لا نہیں سکتا اس کا مطلب ایسا ہے، مجھے حجاب معلوم ہوتا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زناکاری عام ہو جائے گی، حرام کاری ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی، کیونکہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے گویا کہ اس نے ایک گندی عورت اور ناجائز کام کے ذریعے سے ایک ایسی اولاد کو جنم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں پیش آئیں گی، اور آج آپ کو ضرورت نہیں ہے، موبائل اٹھائیے، سوشل میڈیا میں دیکھیے، یہ ممالک جو اپنے آپ کو جو ہے ترقی یافتہ کہتے ہیں، ایڈوانس کہتے ہیں، اور وہ نوجوان نسلیں جو آج پیدا ہو کر جوان ہو رہی ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کے حسب و نسب کا کچھ پتہ نہیں. یہ کیسے دنیا میں آئی کوئی بتا نہیں سکتا کہ ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے. وہ چیزیں شروع ہیں، وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ کے لیے اس سے بچو، اس سے ڈرو، اپنی اولاد کی حفاظت کرو. بہت دردناک اب بہت عجیب و غریب حالات کروٹ لے رہے ہیں، یہ سب قیامت کی نشانی ہے. بہرحال لیکن یہ وہ علامتیں ہیں جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، یعنی بیچ کے زمانے میں، بیچ کی دنیا میں یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، لیکن ابھی قیامت بہت دور ہے، ظاہر ہو جائیں گی اور آج ظاہر ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اسی لیے بتایا تھا کہ ہم اس سے ڈریں، چونکیں، اپنی عزت، اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، ورنہ دنیا تو بے حیائی اور عریانیت میں حد سے زیادہ آگے نکل چکی ہے. پیسے والا پیسے کے بل پر کیا کرتا ہے اور پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ علامات متوسطہ ہیں، درمیان کے دور میں بہت سی تفصیل ہے، انشاءاللہ میں آگے بھی بیان کروں گا. وقت ختم ہو گیا. آگے میں آپ کے سامنے اس موضوع کو اور لے چلوں گا، اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم خود بچیں، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو بچائیں، اور اس دن کا آنے سے پہلے اللہ سے ہم پناہ مانگیں. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.